قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان الدین عند اللہ الاسلام. وأيضا قال في مقام آخر حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً دین اللہ کے پاس اسلام ہے. یقیناً دین اللہ کے پاس اسلام ہے، یعنی یقیناً دین اللہ کے علم میں اسلام ہے. یقیناً دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے. یعنی اللہ بلا شبہ دین جانتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کو. اللہ دین مانتا ہے تو صرف اسلام کو. اسلام کے بغیر کوئی کسی چیز کو دین کہے تو اللہ اسے دین نہیں جانتا، دین نہیں مانتا. کسی کی نظر میں کوئی چیز دین ہوگی لیکن اللہ کی نظر میں دین نہیں ہے. دین ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے علم میں تو صرف اور صرف اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کی اور ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنائے گا اپنا، جو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو، کسی دین کو، کسی مت کو دین بنا لے گا اپنا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ کے پاس وہ دین لے کے آئے گا تو اللہ اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا. اللہ جسے دین سمجھتا ہے وہ ہے اسلام نامی دین، اسلام نام کا دین، اور وہ دین ہی اللہ کی نظر میں حقیقت میں دین ہے، سچا دین ہے، دین کہلانے کے قابل دین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسائیت اللہ کی نظر میں دین نہیں، انسانوں کے ایک طبقے کی نظر میں دین ہے، اللہ کے علم میں وہ دین نہیں. سبحان اللہ. یہودیت انسانوں میں بعض لوگوں کا مذہب ہے اور ان کی نظر میں وہ دین ہے، برحق دین ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ برحق دین نہیں، دین کہلانے کے قابل نہیں، دین ہی نہیں. اللہ کی نظر میں برحق دین ہے وہی جسے اسلام کہا جاتا ہے. مذہب ہے اللہ کی نظر میں تو اسلام ہے، دین ہے تو اللہ کی نظر میں اسلام ہے. دین کہیے، دھرم کہیے، مذہب کہیے، سب ایک ہی معنی کے لیے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. تو دین اور مذہب اور دھرم ہے اللہ کی نظر میں تو صرف اسلام. عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی نظر میں، واقع میں، قرآن کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہی نہیں. وہ عیسیٰ کا نام تو لیتے ہیں اپنی زبان سے لیکن جسے وہ عیسیٰ مانتے ہیں وہ عیسیٰ نہیں ہے حقیقت میں. تو عیسیٰ کو ماننے والے تمام مذاہب میں صرف مسلمان ہیں.
عیسیٰ کو ماننے والے تمام لوگوں میں صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ اللہ کی نظر میں جھوٹا دعویٰ ہے، قرآن کی روشنی میں جھوٹا دعویٰ ہے، احادیث طیبہ کی روشنی میں جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام تو لے سکتے ہیں، صحیح نام لے سکتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ جسے بتاتے ہیں وہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ بے شک بے شک موسیٰ کا جو وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری بتاتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری نہیں ہے پوری۔ جو شخصیت، جو کردار، جو اعتبار، جو اوصاف، جو مقامات اور کمالات وہ موسیٰ علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے شروع سے لے کے آخر تک کمالات نہیں ہیں۔ عیسیٰ کو پہچانا، مانا، جانا تو مسلمانوں نے، اور محمد رسول اللہ کے صدقے میں مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا، جانا، پہچانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں یہودی، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی انہیں سعادت نصیب ہوئی نہیں۔ موسیٰ کو تو ماننے والے مسلمان ہیں۔ بے شک بے شک حضرت آدم سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک کہ تمام انبیاء اور مرسلین کو پہچاننے کا دعویٰ مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پہچانا ہے تمام انبیاء کو تو صرف اور صرف مسلمانوں نے، اور پہچانا ہے کیسے؟ محمد رسول اللہ کے بتانے سے، ان کے ارشادات کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں۔ ایک ایک لفظ آپ کو میرا اسلام کی روشنی میں لائے گا، حقیقت کی روشنی میں لائے گا، حقائق آگاہ کرے گا آپ۔ تو موسیٰ کو جانا کس نے؟ موسیٰ کو مانا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں پہچانا کس نے؟ صرف اور صرف مسلمانوں نے، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ یہودی کہلانے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا، نہ جانا، نہ پہچانا۔ عیسائی کہلانے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ جانا، خدا کی قسم، نہ مانا، نہ پہچانا آج تک۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جاننا چاہتے ہیں، یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام کو جاننا چاہتے ہیں، عیسائی اگر موسیٰ علیہ السلام کو جاننا چاہتے ہیں، تو انہیں داخل اسلام ہونا پڑے گا۔ عیسائی اگر حقیقی عیسیٰ کو، واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو انہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، بے وضو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا وضو کیے بغیر، اسی طرح عیسائی جو صرف عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، خارج دائرہ اسلام ہے، وہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا نہ عیسیٰ کو جانے گا، نہ عیسیٰ کو مانے گا، نہ عیسیٰ کو پہچانے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں جاننا، ماننا، میں نے جاننا، ماننا، پہچاننے کا لفظ جو دیا وہ ایمان کے ساتھ جاننا۔ اسلام جسے ایمان کہتا ہے، اس ایمان کے ساتھ جاننا، ماننا اور پہچاننا۔ تو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو جانا، حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی تو مسلمانوں نے کی۔ حقیقت میں عیسیٰ کے عاشق مسلمان ہیں، عیسائی کہلانے والے نہیں۔ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ہی نہیں، انہوں نے تو فرضی عیسیٰ کو عیسیٰ مانا ہے، فرضی عیسیٰ کو عیسیٰ مانا ہے، حقیقی عیسیٰ تو ہمارے پاس ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں جانا، پہچانا، مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں جانا، پہچانا، مانا۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل کو
جانا پہچانا مانا اور ان سے محبت کی تو مسلمانوں نے کی. یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو نہ جانا نہ مانا نہ پہچانا بلکہ ان کو قتل کیا. یہودیوں نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا. ایک نہیں کئی پیغمبروں کو بنی اسرائیل کی قوم کی طرف جو مبعوث ہوئے تھے, قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے تھے, ان کو قتل کیا یہودیوں نے. تو بندگان خدا تمام پیغمبروں کو جانا مانا پہچانا اور ان سے محبت کی, ان کا احترام کیا, ان کی تعظیم کی. تو کون؟ صرف اور صرف مسلمانوں نے. ایک پیغمبر کو جاننے ماننے پہچاننے اس سے محبت کرنے کی وجہ سے سب پیغمبروں کو جاننے والے ماننے والے پہچاننے والے ان سے محبت کرنے والے بن گئے وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پیغمبر کو جاننے ماننے پہچاننے اس سے پیار کرنے اس سے محبت کرنے کے لیے مسلمانوں کو سب پیغمبروں کو جاننا ماننا پہچاننا اور ان سے محبت کرنا فرض ہوا. جو کسی ایک پیغمبر کو پیغمبر نہ مانے وہ میرے مصطفیٰ کو ماننے والا بنتا ہی نہیں. کیا پیاری تعلیم ہے مصطفیٰ کی. یہودیت ہے, اس سے پہلے یہودیت تھی, سب ایک ہی چیز ہے, اسے یہودیت کہتے ہیں. آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ تو عرض کر رہا تھا اگر آپ نے اب بھی نہیں سمجھا تو کیسے سمجھیں گے. یہ سب باتیں یہ بنیادی باتیں ہیں, ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. تو مسلمانوں نے صرف اپنے نبی ہی کو جانا مانا پہچانا اور ان سے محبت کی نہیں, تمام پیغمبروں کو جانا تمام پیغمبروں کو مانا تمام پیغمبروں کو پہچانا تمام پیغمبروں سے محبت کی. اور آج بھی تمام پیغمبروں کو جان رہے ہیں مان رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں, ان کی تعظیم بجا لا رہے ہیں, ان کو پہچان رہے ہیں, کل بھی پہچانیں گے. اور قیامت میں تمام پیغمبروں کو ماننے والے جاننے والے پہچاننے والے ان سے محبت کرنے والے صحیح معنوں میں بن کر جو اٹھیں گے, صحیح معنوں میں کہلانے والے جو لوگ اٹھیں گے وہ مسلمان ہوں گے. تو ایک نبی نے سب نبیوں کو ہمارا بنا دیا اور ہمیں سب نبیوں کا بنا دیا. کیسا پیارا نبی ہمیں ملا. حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جس نے کسی ایک نبی کو نبی نہیں مانا, 1,24,000 تقریباً پیغمبر آئے اس دنیا میں, پروفٹس آئے, ان سب پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کو بھی جس نے نہیں مانا, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے نہیں مانا. بس سمجھ میں آئے. اور یہودیت کیا کہہ رہی ہے؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی ایک نبی بھی 1,24,000 تقریباً پیغمبر آئے اس دنیا میں, ان تمامی پیغمبران میں کسی ایک پیغمبر کو جس نے پیغمبر برحق نہیں مانا, برحق پیغمبر نہیں مانا, سچا پیغمبر نہیں مانا,
اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ حضور کو پیغمبر ماننے والا نہیں ہے۔ یہودیت کیا کہتی ہے؟ جس نے موسیٰ کو پیغمبر، جس نے عیسیٰ کو پیغمبر مانا یعنی برحق پیغمبر مانا، جس نے محمد الرسول اللہ کو برحق پیغمبر مانا، اس نے موسیٰ کو مانا نہیں، بلکہ اس کا دین ہی نہیں۔ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ جس نے مصطفیٰ کو مانا پیغمبر برحق، اس نے عیسیٰ کو مانا نہیں جی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے عیسیٰ کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں، جس نے موسیٰ کو نہیں مانا وہ مسلمان نہیں، جس نے عیسیٰ کو نہیں مانا، موسیٰ کو نہیں مانا، اس نے جناب محمد رسول اللہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بھی مانا نہیں۔ یہ سب باتیں آپ جانتے تھے، جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ حضرات جان لیں، یاد رکھیں۔ یہ باتیں خبر میں بھی جانی چاہیے۔ یہ عقائد ہیں جو میں نے بیان کیے، یہ کوئی کہانی نہیں، افسانہ نہیں، ناول نہیں جو میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو۔ ان عقائد کے ساتھ خبر میں جائیں گے تو تاریکی لحد ایمان کی روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا مذہب حضرت آدم جو مذہب لے کے آئے اسے سچا بتاتا ہے، حضرت شیش جو مذہب لے کے آئے اسے سچا مذہب بتاتا ہے، حضرت ادریس جو لے کے آئے مذہب اسے سچا مذہب بتاتا ہے، حضرت موسیٰ جو لے کے آئے مذہب اسے سچا دین بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام پیغمبران جو مذہب لے کے آئے، تمام پیغمبران اپنے ساتھ جو مذہب لے کے آئے، اس مذہب کو اسلام اور رسول اسلام، سو رہے ہیں آپ، اسلام اور رسول اسلام کیا بتا رہا ہے؟ سچا مذہب بتا رہا ہے۔ اور اسلام اور رسول اسلام اور خدائے رسول اسلام، سچا مذہب کیا ہے؟ کہتا ہے سچا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ سچا مذہب اسلام ہے، اور کوئی مذہب سچا مذہب نہیں۔ حقیقی معنوں میں مذہب ہے تو اسلام ہے، اور کوئی مذہب حقیقی معنوں میں سچا مذہب نہیں۔ تو حضور، خدا اور اسلام، سچا مذہب جو ہے اسے اسلام بتا رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے خدا، حضور اور اسلام کہ ہر نبی سچا مذہب لے کے آیا۔ تو معلوم یہ ہوا میری اس گفتگو کے روشنی میں کہ ہر نبی اسلام لے کے آیا۔ اور اسلام کے پیروکار کو، اسلام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ بس مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کیا کہیں گے؟ ایمان۔ دیکھیے مومن، دین۔ دیکھو اسلام کا پیرو جو ہوتا ہے، فالوور جو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اسی کو مومن بھی کہتے ہیں، اسی کو مسلم بھی کہتے ہیں۔ تو مسلم اسلام کو ماننے والا، ہر نبی اسلام لایا تو اس اسلام کو ماننے والا مسلم ہوا۔ تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک
کہ ماننے والے سب مسلم اور سب کا مذہب اسلام. تو بندگان خدا، اسلام تو تمام پیغمبر لے کے آئے، لیکن اس اسلام کی تکمیل نہ ہو سکی. عیسیٰ اسلام لائے لیکن مکمل اسلام کو پیش نہیں کیا. اسلام کا ایک حصہ انہوں نے پیش کیا، اسی کو پیش کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اسلام لائے لیکن وہ مکمل اسلام نہیں تھا. حضرت شیس علیہ السلام اسلام لائے، لوگوں سے متعارف کیا اسلام کو اور اسلام کیا ہے اس سے روشناس کیا، لیکن وہ جو اسلام لائے تھے جسے انہوں نے لوگوں تک پہنچایا وہ دین اسلام کی مکمل شکل نہیں تھی. ہر پیغمبر آیا اسلام کی اسلام کے کچھ زاویوں کو دکھاتا ہوا، اسلام کے کچھ حیثیات کو دکھاتا ہوا، اسلام کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہوا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک پورا اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی تمام جہتوں کے ساتھ، اپنے تمام زوایا، اپنے تمام ڈائمنشنز، اپنی تمام اینگلز کے ساتھ آیا نہیں تھا. انسانیت کے سامنے، دنیا کے سامنے. جب حضور آئے اسلام کی وہ شکل جو اب تک دنیا نے نہیں دیکھی تھی، اس حضور آئے تو جو شکلیں اسلام کی، جو حیثیتیں اسلام کی دیگر پیغمبروں نے پیش کی وہ بھی حضور نے پیش کی. اور جو حیثیتیں اسلام کی، جو زاویے اسلام کے، جو پہلو اسلام کے دوسرے پیغمبروں کے زمانے میں قدرت نے خود اجاگر نہیں کیے، ظاہر نہیں کیے، خدائے واحد قہار خود لوگوں کے سامنے نہیں لایا، وہ پہلو حضور لے کے سامنے اللہ کے حکم سے لائے، اللہ کے اذن سے لائے. خدا ہی نے حضور کے ہاتھوں مکمل اسلام کی شکل دنیا کے سامنے پیش کی. حضور آئے اور جو زوایا اسلام کے لوگوں کے سامنے نہیں آئے ان کو بتانا شروع کیا. پہلے پیغمبروں نے جو بتایا وہ بھی بتایا، اور پہلے پیغمبروں نے جو سکھایا نہیں اسلام کے عنوان سے وہ بھی سکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. جب حضور کے پردہ کرنے کا وقت قریب آ گیا، بالکل قریب آ گیا. وہ وقت کب آیا؟ بہت قریب آ گیا. پردہ کرنے کا وقت کب آیا کون بتا سکتا ہے؟ اس سے پہلے کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ، حجۃ الوداع، آخری حج حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. یہ پہلا حج بھی تھا حضور کا، آخری حج بھی تھا. یہ سب باتیں یاد رکھیں. آپ عامری ہیں، آپ کا سلسلہ علوم دینیہ کی ترویج میں سب سے آگے ہے. یہ سب باتیں کسی سوال کا جواب نہیں آتا. کیا ہیں؟ چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، شتاری ہیں، شاذلی ہیں، رفاعی ہیں. ہمارے سلسلے کے بزرگوں کی ساری زندگی علم سکھانے میں گزری. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی تعلیم و تبلیغ و ترویج و اشاعت میں گزری. ہمارا ہر پیر اس شان کا ہے. تو عرض کر رہا تھا حج کا مہینہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ذی الحجہ حج کا دن
ذی الحجہ حج کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، آپ حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے، سرکار خطبہ دیا حج کا، اور وہ خطبہ ساری دنیا نے سنا اور آج بھی سن رہی ہے۔ وہ خطبہ گونج رہا ہے ذہنوں میں، ایمانوں میں، کانوں میں، روح کی سماعتوں میں، ارواح کی سماعتوں میں۔ جب خطبہ دے دیا سرکار نے تو آخر میں پوچھا، آخر میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہیں میرا یہ خطبہ، اس خطبے کا مضمون، اس خطبے میں کے مضمرات، اس خطبے کا پیغام یہاں جو موجود نہیں ہیں انہیں سنا دیں، جو یہاں موجود ہیں، وہ جو موجود نہیں ہیں غائب ہیں یہاں سے، ان کو سنا دیں، جو یہاں غیر حاضر ہیں انہیں سنا دیں۔ وہاں کے رہنے والوں نے یہ اس حکم پیغمبر کا پورا حق ادا کیا، تبلیغ دین جو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا وہ سنا دیا، ان سے ملنے والوں کو سنا دیا، انہوں نے ان سے ملنے والوں کو سنایا، انہوں نے بعد میں آنے والوں کو سنایا، اس طرح یہ مضمون چلا آیا۔ آج کا پیر اسی مضمون کو سنانے کے لیے پیر بنا ہے، اسی پیغام کو نشر کرنے کے لیے ہم مولوی بنے ہیں، خطیب بنے ہیں، واعظ بنے ہیں، استاد شرع کہلاتے ہیں، پیر طریقت کہلاتے ہیں، اور اس خطبے پر عمل کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ خیر بندگان خدا، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نافذ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی، کیا دی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جو دین صدیوں سے مکمل نہیں ہوا وہ آج ہو گیا، اور مکمل کرنے والا کون ہے؟ یہ تمہارے سامنے ہے، اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس نے خطبہ دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم، میں نے ہی دین کو مکمل کیا، لیکن جب تک محمد نہیں آئے تھے تمہارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسانوں یہ دین مکمل میں نے تمہیں دیا نہیں، دیا تو اس کے ذریعے دیا۔ کیوں دین مکمل حضور کے ہاتھوں سے دیا اور کسی پیغمبر کے ہاتھ سے نہیں دیا؟ اس لیے کہ تمام نعمتیں حضور ہی کے ہاتھوں سے تقسیم کی، تو دین مکمل بھی حضور ہی کے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ بڑے لوگ ہیں آپ حضرات میں، پڑھے لکھے بہت زیادہ مجھے سنے ہوئے اور پڑھے ہوئے، وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں ہم کو معلوم ہیں جی، یہ کیا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی؟ بھائی بہت سے لوگ چھوٹے بچوں کی طرح ہماری محفل میں بیٹھے ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی تعریف کیا کروں میں، آپ تو بڑے لوگ ہیں صاحب، آپ تو بہت بڑے، یو آر ویری ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری ویری کوالیفائڈ اینڈ ویری ویری لٹریٹ پرسنالٹی، آپ تو آپ کی شان کیا ہے، میں کیا لیکن لفظوں میں آپ کی شاید یو ہیو گون تھرو so many books and hundreds of books of Islamic library، تو آپ جو ہیں نا، آپ تو کیا ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کی، لیکن چھوٹے بچے بہت سے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے بہت 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 پست ہے ان کی سطح، ان کا لیول علمی، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ داد نہیں دے رہے ہیں، وہ کروٹ لے رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، ہاں روئیں گے دیکھ کر وہ بستر کی ہر شکن کو، وہ حال لکھ چلا ہوں کروٹ بدل بدل کے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی، دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل حضور نے پیش کر دیا۔ جی، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، آخری دین تو مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد واو آیا بیچ میں، الیوم اکملت لکم دینکم، وا اینڈ کنجنکشن
حرف عطف واو عاطفہ وا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واو کے بعد جو لفظ آتا ہے، جو جملہ آتا ہے، جو کلام ہوتا ہے، وہ پہلے کلام سے اٹیچڈ بھی ہوتا ہے، اس کا پہلے کلام سے تعلق بھی ہوتا ہے، اور یہ پہلے کلام میں کہی ہوئی جو بات نہیں وہ بھی کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. صحیح، پورا دین آ گیا. سبحان اللہ. کچھ دین کسی پیغمبر نے پیش کیا، کچھ اسلام کو کسی پیغمبر نے منظر عام پر لایا، سب لاتے رہے، لیکن مکمل دین کس کے سامنے آیا؟ حضور کی امت کے سامنے آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ امت مصطفیٰ کو جو شرف ملا مکمل دین کو ریڈ کرنے کا، مکمل دین کا علم حاصل کرنے کا، وہ شرف کسی نبی کی امت کو حاصل نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. اس کے بعد فرمایا واتممت علیکم نعمتی. و کے بعد اینڈ کے بعد کہا کہ میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، دین مکمل کر دیا. یہ واو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کی. جب دین کو مکمل کر دیا تو یہ پھر دین تو مکمل کر دیا، اور دین کو مکمل کرنا خود اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت تو مکمل کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. نعمت کو تمام کر دیا مطلب کیا؟ اب اس کے بعد کوئی نعمت میری اب اس کے بعد کوئی نعمت میری اس نعمت کے برابر یا اس نعمت کے جیسی یا اس نعمت سے اچھی ملنے والی نہیں. جو میری خاص نعمت تھی، جو میری سب سے اہم، سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت تھی، وہ میں نے تمہیں دے دی. مکمل نعمت تمہیں دے دی. اور اس کے بعد جو نعمتیں بھی تمہیں ملیں گی وہ اس نعمت کے ذریعے ہی ملیں گی، وہ اس نعمت سے نکلی ہوئی نعمت ہی ملے گی. وہ کیا نعمت ہے؟ میں نے اپنی تمام نعمتوں کی اصل، میری تمام نعمتیں جس نعمت سے نکلی ہیں وہ نعمت ہے مصطفیٰ کی ذات، وہ ذات ہی تم کو دے دی. اب اسے لے لو، میری جو نعمت چاہو اس سے لے لو.
الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل بھی کر دیا، اور جس کے ذریعے دین کو مکمل کیا وہ ذات کو بھی میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ مصطفیٰ تمہارا پیغمبر ہے۔ ویسے تو یہ ہر نبی کا نبی ہے، ہر نبی کا پیغمبر ہے، ہر شے کا پیغمبر ہے، خصوصیت سے یہ تمہارا پیغمبر ہے۔ سب کو اس سے عمومی نسبت حاصل ہے، سب امتوں کو اس سے عمومی نسبت حاصل ہے، اس سے تم کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب بھی ہمیں ملا، حضور بھی ہمیں ملے۔ حضرت مذہب تو ہمارے سینے میں ہے، اسلام ہمارے ذہن میں ہے، اسلام ہمارے افکار میں ہے، اسلام ہمارے دل میں ہے، اسلام ہمارے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے، اسلام پر ہمارا عمل ہے، اسلام ہماری گفتار میں ہے، اسلام ہمارے کردار میں ہے، اسلام ہماری حافظے میں ہے، اسلام ہماری سوچ میں ہے، اسلام ہمارے افکار میں ہے، اسلام ہماری گفتگو کا حصہ ہے، اسلام ہمارا ایمان بنا ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام، تو ہمارے ساتھ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ رسول اسلام ہمارے ساتھ کہاں، ہم تو بیٹھے ہیں نامکل میں، ہم تو منڈیا میں بیٹھے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ پروانہ یہاں تڑپ رہا ہے، شمع مدینے میں جل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم تو یہاں ہیں، حضور مدینے میں ہیں، ہم تو یہاں ہیں، حضور مدینے میں۔ اسلام تو مل گیا، قرآن تو ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، قرآن ہمارے طاقچوں میں ہے، قرآن ہمارے ہونٹوں پر ہے، قرآن کو ہم چوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ رسول اسلام کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اسلام ہمارے ساتھ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور ہم سے بہت فاصلے پر ہیں نا، مدینہ منورہ میں، قبر انور میں حضور موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے دلی احوال سے واقف ہے، وہیں رہتے ہوئے دور، مگر دور ہیں، دیکھ رہے ہیں، دور ہیں، سن رہے ہیں، دور ہیں، ہم سے دور رہ کر ہماری آوازیں سن رہے ہیں، ہماری التجائیں سن رہے ہیں، ہمارا دکھڑا ہم سناتے ہیں تو سنتے ہیں، ہم پر کرم فرما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پر عنایتیں کر رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، ہم سے محبت فرما رہے ہیں، ہم پر مہربان ہیں، ان کی مہربانیوں کا نتیجہ ہماری زندگی ہے۔ اقوام عالم ہمیں کچلنا چاہتی ہے، کچل دینا چاہتی ہے، لیکن ہم ابھر رہے ہیں، ہمیں کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم جتنا کمزور ہمیں کیا جا رہا ہے اتنا ہی طاقتور ہو رہے ہیں، اتنے ہی طاقتور ہو رہے ہیں۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، تو ہمیں تو کچلا جا رہا ہے، مسلسل دبایا جا رہا ہے، مسلسل کچلا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کرم فرما رہے ہیں، حضور ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، ہم پکارتے ہیں تو ان کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن جناب ہم کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ کتنے فاصلے بیچ میں حائل ہیں، کیسی دوریاں بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہم یہاں ہیں،
حضور مدینے میں ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تو نے سمجھا یہ میرے نبی کا ایک پہلو. یہ تیرا نبی دور بھی ہے نزدیک بھی ہے. تیرا نبی خدا تیرا دور نہیں نزدیک ہے. تیرا نبی دور بھی ہے نزدیک بھی ہے. اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت ہے بشریت اور ایک حیثیت ہے نورانیت. نورانیت کے لحاظ سے وہ تجھ سے زیادہ تجھ سے قریب ہے. یہ سب باتیں کہنا کوئی کہ میں نے کہا نہیں, سب باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, آ چکی ہیں, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو تعلیم ملی نہیں. کیا کریں؟ ارے ریکارڈ میرے بج رہے ہیں, میں سے سننے والے سنا رہے ہیں, لیکن آپ کو علم کا شوق نہیں. ہم کیا کریں؟ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یاد رکھیں. اور آپ سننے والے بھی یہ سنیں کہ پہلے ہم نے کیا نہیں سنا تھا, آج سنا, اس کا احساس کریں. تو عرض کر رہا تھا تقریر وقت ہو گیا. کہ زاہدہ حصول کمال اب نہیں تو کب. یہ ہمارے پیروں نے کہا. ہمارے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال فرماتے ہیں کہ زاہدہ حصول کمال اب نہیں تو کب. آج تو نے علم حاصل نہیں کیا, آج تو نے کمال حاصل نہیں کیا, آج تو نے مصطفیٰ کو دیکھنے والی نظریں حاصل نہیں کی, تو پھر کب کرے گا؟ یاد و یافت اگر تجھے نہیں ملا تو اب تو پھر کب ملے گا؟ یاد و یافت کی دولت کب ملے گی؟ کہ زاہدہ حصول کمال اب نہیں تو کب. محبوب کا حصول جمال اب نہیں تو کب. شہود جمال اب نہیں تو کب. میرے 8ویں دادا پیر انہی کی اولاد ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے. انہی کی نسل. میرا شاہ کمالی بیٹھا ہوا ہے یہاں. کوئی فرق نہیں. شاہ کمال کے پوتے حضرت مقبل رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مقبل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ان کے والد گرامی. بس کتنی خوشی کی بات ہے اور کتنا کم ہے فاصلہ پوترے کے فرزند. ہم محبت نہ کریں تو کیا کریں؟ کیسے شاہ کمال کی نسل سے محبت نہ کریں, کیسے پیار نہ کریں؟ اللہ یہ جذبات پیدا کرے. نہیں ہے. اللہ والوں سے پیار اگر ہو صحیح معنوں میں تو اس کی نسل کا ہر بچہ عزیز ہو. اللہ یہ جذبہ دے دے. یہ جذبہ بھی پیروں سے عطا ہوا ہے. میرے پیر کو عطا ہوا تھا. مجھ میں ہے کچھ ہے, کہاں پورا ہے, نہ تمام ہے جذبہ. اللہ تمام کر دے. تو عرض کر رہا تھا حضور کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو بشریت اور ایک پہلو نورانیت. نورانیت کے اعتبار سے حضور ہر جگہ ہیں, ہر جگہ ہیں, کوئی جگہ ان سے خالی نہیں. اور نورانی یعنی حضور کا نور ہر جگہ ہے, اور حضور ہر اپنے امتی کے اندر ہیں. ان کا نور ہر امتی کے اندر ہے. اسی لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو اللہ کا رسول تم ہی میں ہے. تو حضور مل گئے نہیں مل گئے, وہ باہر ہی نہیں اندر بھی ہے. کیسے ہم کہہ دیں کہ حضور نے ہمیں دور کر دیا؟ نہیں, ظاہر کے اعتبار سے دور ہیں, حضور کی جسمانیت کے اعتبار سے, حضور کی بشریت کے اعتبار سے, حضور کے جسد اقدس کے اعتبار سے ہم دور ہیں. اور حضور کی نورانیت کے اعتبار سے وہ نور جو حضور کے جسد اقدس میں بھی ہے, خبر منور میں بھی ہے, یہاں بھی ہے, ہر جگہ ہے, اور ہم میں بھی ہے. وہ ہم میں ہے, وہ ہم
میں ہے اسی لیے ہم مسلمان ہیں، وہ ہم میں ہے اسی لیے ہم روزہ دار ہیں، ہم نمازی ہیں، وہ ہم میں ہے اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ جب تک ہم میں رہیں گے ہم رہیں گے، جب وہ ہم میں نہ ہوں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ وہ ہیں تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ یہاں رہیں گے ہمارے ساتھ۔ یہاں دکھنے کا مقام نہیں ہے، یہاں دکھنے کا مقام نہیں ہے، اسی واسطے جب قبر میں جائیں گے تو وہاں دکھنے کا مقام، پہلا دکھنے کا مقام ہے، وہاں جلوہ گر ہو جائیں گے، وہاں جلوہ گر ہو جائیں گے، اور فرشتہ پوچھے گا، بڑا معنی خیز پوچھنا ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور پورے نعمت کو مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ تم کو دین بھی سمجھا دیا، بتا دیا پورا دین، اور پورے دین کی انسانی شکل، پورے دین کی انسانی شکل، مکمل دین اسلام کا انسانی روپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے تمہیں دے دیا، اور وہ تمہارے سے تمہارے باہر بھی ہے تاکہ تم اسے دیکھو، اور اندر بھی ہے تاکہ تم اسے پاؤ۔ تم میں جو یہاں موجود ہیں وہ تو دیکھ بھی رہے ہیں، پا بھی رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسے دیکھنے والے نہیں رہیں گے، پانے والے رہ جائیں گے۔ صحابہ تو دیکھ بھی رہے تھے، پا بھی رہے تھے، مل بھی رہے تھے، اب ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، پا رہے ہیں حضور کو، حضور کی ذات ہم میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جناب وہ کیسا پا رہے ہیں؟ پانے کا سلیقہ جسے آیا وہ پاتا ہے، ہر ایک تھوڑی پاتا ہے۔ اور حضور کی ذات تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، حضور کے جلوے تو کبھی چھپنے والے ہی نہیں ہیں۔ ذات مصطفیٰ قبر شریف میں چھپی ہوئی ہے، جسے چاہے جلوہ دکھا دے، لیکن سب کے حصے میں ذات مصطفیٰ کو دیکھنے کی سعادت نہیں آتی، صورت مصطفیٰ کو دیکھنے کی سعادت سب کو حاصل نہیں، لیکن جلوہ مصطفیٰ جو سچے پیر کا مرید ہو گیا، عارف کامل سے اس نے عرفان حاصل کر لیا مصطفیٰ کا، وہ تو نبی کے جلووں میں رہتا ہے۔ بس اب آنکھ میری ایسی کوتاہ نہ سمجھ زاہد، جو دیکھ نہ سکتی ہو تنویر محمد کی، دل میں ہے بسی میرے تنویر محمد کی، آنکھوں نے ہے اب لے لی تصویر محمد کی۔ تو بندگان خدا، حضور دین اسلام کو لائے، حضور دین اسلام کو حضور نے پیش کیا، اور سرکار ہی دین اسلام ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین مرضیات الہی کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ کن کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کن کن عقائد سے راضی ہوتا ہے، کن کن عقائد سے ناراض ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے دین۔ تو اللہ کے نامرضیات سے بچنا سکھاتا ہے دین، اللہ کی مرضیات کو حاصل کرنا دین سکھاتا ہے۔ اللہ کے نامرضیات کیا ہیں اور مرضیات کیا ہیں یہ بتاتا ہے۔ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے وہ بتاتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ خدا کی مرضی و نامرضی کو دکھانے والا، اور یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں دین مرضیات الہی کو بتانے والی چیز ہے، منشاء خداوندی کو بتانے والی چیز ہے دین۔ تو دین پر عمل کرنا کیا ہے؟ بات ایک ہی جملے میں کہوں گا، لمبا نہیں۔ دین کیا ہے؟
دین یہ بتاتا ہے، اللہ کی مرضیات کا نام ہے دین، مرضیات الہیہ، منشاء خداوندی. دین یہ بتاتا ہے کہ اللہ تمہارے اس عقیدے سے راضی ہے، اس عقیدے سے ناراض، اس عمل سے راضی، اس عمل سے ناراض. یہ عقیدہ یہ عمل اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عقیدہ یہ عمل اختیار کرے گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ بتا جی. تو دین کیا ہے؟ اب بولیں دین کیا ہے؟ حسیب شاہ صاحب، دین کیا ہے؟ مرضیات الہیہ یا منشاء حق کا نام ہے دین. اسی مرضیات الہیہ ہی کو منشاء حق کا نام ہے دین. دین معلوم ہوا تو منشاء حق معلوم ہوگا. تو اب دین پر عمل کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا دین پر عمل ہے. اپنی مرضی کے مطابق جینا دین نہیں آئے. بس تم اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہو. تمہاری مرضی صبح کے وقت پر سوتے رہنا، یہ دین نہیں. خدا راضی نہیں اس سے. جو دین ہے اس سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی. جو دین نہیں اس سے اللہ راضی نہیں، رسول اللہ راضی نہیں، پیران پیر راضی نہیں. جس سے اللہ راضی نہیں، تمہارے جس عمل سے اللہ راضی نہیں اس سے رسول راضی نہیں، پیران پیر راضی نہیں. جس نے اللہ کو ناراض کیا، گناہ گار اللہ کو ناراض کرنے والا، یقیناً وہ پیران پیر کو بھی ناراض کرنے والا ہے. تم سمجھ رہے ہو 5 وقتہ نمازیں پڑھ کے، 5 وقتہ نمازیں نہ پڑھ کر، نمازیں چھوڑ کے، روزے چھوڑ کے، ہر طرح کی بدعنوانی کر کے 11ویں شریف کر لوں گا تو جو ہے پیران پیر راضی ہو جائیں گے. خدا کی قسم پیران پیر راضی نہیں ہوں گے. اس شخص سے ہو ہی نہیں سکتے، اس شخص سے پیران پیر راضی جو بے نمازی ہے، بے روزہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ لیتا ہے، امانتوں میں خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بیوی کا نفقہ ادا نہیں کرتا، بچوں پر ظلم کرتا ہے، بچوں اور ماں باپ کا نفقہ ادا نہیں کرتا، ساتھیوں کو دھوکہ دیتا ہے، بیپار میں غل و غش کرتا ہے، ہر طرح کی بدعنوانی کرتا ہے، اور وہ 11ویں کر لے. غوث اعظم راضی ہو سکتے اس سے؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اللہ سے، اللہ کو ناراض کرنے والا، شریعت کی خلاف ورزی کرنے والا، اللہ کو ناراض کرنے والا، حضور کو ناراض کرنے والا. تو بندگان خدا یاد رکھیں، تو دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. ہم اپنے نفس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور نفس شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور ہمیں شیطان کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہا ہے نفس امارہ ہمارا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے. ہم کس کی سنتے ہیں؟ اپنے نفس کی، شیطان کی بات سنتے ہیں. کس کی بات نہیں سنتے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں کرتے. نعرہ لگاتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. نماز پڑھنا قبول نہیں بولتے نا، نہیں بولتے غلام یہ رسول میں نماز پڑھنا قبول ہے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غلام یہ رسول میں داڑھی رکھنا قبول ہے نہیں. صاف کرتا ہے. صبح ہی اٹھتے پہلا ایک صاحب بولے ابا سے میں سرکار صبح ہی اٹھتے ہی پہلے یہ صاف کرتا. اور رکھا تو بھی ایسی رکھتا جیسے اہل سنت و جماعت کے متقی لوگ. ہم لوگ لبیں جتنی رکھتے ہیں نا اتنی یہ داڑھی رکھتے ہیں. یہ ایسی داڑھی رکھنا آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتا. داڑھی مونڈنا بھی گناہ ہے، ایسی داڑھی رکھنا بھی گناہ ہے، ایک مجھ سے کم کرنا بھی گناہ ہے. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا داڑھی حد شرعی کی رکھنا چاہیے. ایک مشت تھوڑی کے نیچے ایک مشت داڑھی رکھنا چاہیے، واجب ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات. یہ سب سنو، بیزار نہیں ہونا. شریعت بولتے ہی بیزار ہوتا ہے، یہ آپ نہیں بیزار ہوتے. نفس امارہ آپ کا بیزار ہو کر آپ کو بیزار کرتا ہے تو آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے.
تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سب کا نہیں اترتا بھائی، کچھ کا، سب کو بولے آپ سب کا چہرہ اتر جاتا ہے، آپ کا تو جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھ لے، یہ مجھے فرما رہے ہیں بھائی. میں سید سجاد بولتے، سید سجاد کو جاتا ہے نا، سید سجاد مجھے بول رہے ہیں نا، یہ بھی سید ہے لیکن یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ مجھے بول رہے ہیں. سید کے بعد سجاد بولے نا، یہ سید سیف الدین ہے، سید سیف اللہ ہے، سیف الدین ہے. سید سیف الدین بولوں گا تو یہ بولے گا مجھے بول رہے ہیں. آپ محمد غوث بولوں گا تو آپ سمجھیں گے. عبد الحسیب، حسیبی، شاہ عامری بولیں گے تو وہ سمجھیں گے. تو آپ بول کے جو بول رہا ہوں میں وہ بتاتا ہے کہ کسے بول رہے ہیں. آپ بے نمازی ہیں تو جو بے نمازی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بول رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو ہمیں اللہ کے حبیب کی اللہ کی مرضی کیا؟ مصطفیٰ کی مرضی. اور مصطفیٰ کی مرضی کیا؟ اللہ کی مرضی. ان کی مرضی، ان کی مرضی. اللہ کی مرضی، حضور کی مرضی. اللہ کی اطاعت، حضور کی اطاعت. اللہ سے بیعت، حضور سے بیعت. حضور سے بیعت، اللہ سے بیعت. اللہ کا بندہ، حضور کا بندہ. حضور کا بندہ، اللہ کا بندہ. اب حضور کیا، اللہ کیا، میں کیا بتاؤں. لیکن کیا حضور اللہ، حضور کی ذات اللہ کی ذات کیا؟ نہیں نہیں نہیں. لیکن حضور کو دیکھنے والا اللہ کو دیکھ لیتا ہے، حضور کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے. حضور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ولا ضعفا الا قويته ولا نقصا الا تممته ولا ذلا الا عززته ولا جهلا الا علمته ولا نسيانا الا ذكرته ولا خوفا الا امنته ولا حقا من حقوقك وحقوق عبادك الا اديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. فسهل يا الهي كل صعب بحرمة سيد الابرار. سهل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل. اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکن ز ہستی. ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ. بگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اے اللہ اس مرض سے جو متاثر ہوئے ہیں، اے اللہ یہ کرونا وائرس کووڈ-19 کے مرض سے جو متاثر ہوئے ہیں، اللہ ان متاثرین کو جلد از جلد اس مرض کے پنجے سے رہائی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ صحت مند ہیں انہیں صحت مند رکھ. جو برادران اہل سنت اس مرض سے آزاد ہیں، اس مرض میں گرفتار نہیں ہوئے، مولا انہیں ہمیشہ ہمیشہ اس مرض سے محفوظ رکھ. سلسلہ عامریہ کے جو افراد صحت مند ہیں صحت مند رکھ، اور جو اس مرض کے زد میں آئے ہیں مولا انہیں جلد از جلد شفائے کلی عطا فرما. عالمگیر پیمانے پر جو اس مرض کی وجہ سے اقتصادی بحران پیدا ہوا ہے، مولا تعالیٰ اس بحران کو جلد از جلد ختم فرما. ہم سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہمارے سب صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. ہمارے سب صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. ہمارے سب صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما. بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.